اللہ اللہ اللہ۔ ہم اہل سنت کے نزدیک ائمہ اہل بیت علیہ الرضوان کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 امام برحق ہیں۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، دوسرے امام حسن مجتبی، تیسرے امام شہید کربلا امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی، دسویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری، اور 12ویں امام مہدی علیہ الرضوان۔ اس میں سے جو چوتھے امام ہیں امام زین العابدین، یہ واحد وہ ہستی میں معلوم ہے کہ جو واقعہ کربلا کے بعد زندہ بچے تھے۔ ظالموں نے، اشقیاء نے اہل بیت اطہار کے تمام مردوں، جوانوں اور لڑکوں، بچوں سب کو قتل کر دیا۔ کوئی مرد باقی نہیں بچا تھا، صرف ایک یہ واحد امام زین العابدین زندہ بچے تھے، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور نقاہت کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لہذا یہ تلوار اٹھا کر اپنے والد کی اعانت اور حمایت میں میدان کربلا میں نہ جا سکے، اور پھر بعد میں اسیروں میں شامل ہوئے، اور ظالموں نے اہل بیت اطہار کی پاک بیویوں اور جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے شام دمشق لے کر کے آئے اور یزید کے دربار میں پیش کیا۔ امام زین العابدین کی سیرت و کردار اس کے متعلق آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بیان میں کچھ ایمان افروز باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کا اصلی نام ہے علی اوسط، اور ان کے دو القاب بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک سید سجاد اور دوسرا زین العابدین۔ سن ولادت ان کی 5 شعبان سن 38 سن ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور سن وفات ان کی 18 محرم الحرام سن 95 سن ہجری ہے۔ یوں اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 57 برس کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے بعد جنت البقیع میں ان کے دایا جان جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار ایسی ہے کہ خود جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کی سیرت و کردار بالکل
جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عکس نظر آتا ہے۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب اسیروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اے زین العابدین، اب آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے 4 مطالبات ہیں، اگر تم پورا کر سکو۔ پہلا تو یہ کہ قاتلان حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یزید جو دربار میں لوگ موجود تھے ان سے کہنے لگا کس نے امام حسین کو قتل کیا؟ تو سب ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اس نے کیا۔ الغرض یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے لگا۔ تو یزید نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ ہم کو واپس مدینہ منورہ ہمارے پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، اور جو شہداء کے سر ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، تاکہ ہم واپس جاتے ہوئے میدان کربلا میں جہاں جو ہمارا عزیز شہید ہوا ہے ہم وہاں ان کے سر کی تدفین کر سکیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی باتیں ہم مان لیتے ہیں۔ پوچھا اور چوتھی بات کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، اے یزید، آج مجھے جمعے کا خطبہ جامع مسجد دمشق میں پڑھنے کی اجازت دی کہ آج جمعے کا خطبہ میں جامع مسجد دمشق میں۔ یزید کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ یہ بھی اپنے دل کی تمنا پوری کر لیں۔ جمعے کا دن تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، یہ کون ہستی؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے دادا جان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا باب العلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب العلم، علم کا دروازہ، یہ ان کے پودے۔ کیا آپ کی علمیت اور کیا فصاحت و بلاغت ہوگی؟ آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ حدیثیں بیان کی کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اہل بیت کی شان بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے، اور پھر اس کے بعد میدان کربلا میں جو ظالموں نے ان ہستیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، جناب امام زین العابدین نے جب وہ بیان کرنا شروع کیا تو جامع مسجد دمشق کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، ایک شور و غوغا ہو گیا، یزید نے جب یہ دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کے ابھی مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو کر میرا گریبان پکڑ لے، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان دینے کا کہ جلدی سے اذان دے دو تاکہ ان کا بیان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یزید نے جب مؤذن کو اشارہ کیا کہ فوراً اذان دے دو تو مؤذن کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام زین العابدین نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہاں بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام زین العابدین منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم نے تو یہ گواہی اپنے لہو سے میدان کربلا میں دی، ہم نے یہ گواہی اپنے لہو سے میدان کربلا میں دی ہے۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ مڑتے ہیں اور مڑ کر یزید کی طرف کیا کہتے ہیں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ مڑتے ہیں اور مڑ کر یزید کے کہتے ہیں اے یزید دیکھ لے، سن لے اور بتا دے کہ اب بتا کہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے۔ یزید اب بتا
کہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ پھر کہتے ہیں سن، میرے نانا کا نام ہے اور قیامت تک روزانہ 5 مرتبہ میرے نانا کا نام اسی طرح بلند کیا جاتا رہے گا۔ کہتے ہیں اس پوری مسجد کے اندر اے یزید، ہو سکتا ہے کہ کسی کو تیرے نانا کا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن میرے نانا کا نام وہ نام ہے کہ جن کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھ کر عرش پر سجا دیا ہے۔ میرے نانا کا نام تو عرش پر لکھا ہوا ہے۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیران کربلا کے ساتھ واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میدان کربلا سے گزرتے ہوئے شہداء کے سروں کی تدفین فرماتے ہیں، اور جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو پورے مدینے کے اندر ایک بحران جو ہے وہ مچ جاتا ہے۔ ہر شخص اشکبار ہے اور خاندان رسالت اور خاندان اہل نبوت کی تکلیفوں اور مسائل کو سن کر اشک ریزاں ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مدینہ منورہ ہی میں رہے، اور آپ اتنے رقیق القلب ہو گئے تھے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا تو ان کو وہ واقعہ کربلا ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور آپ اشک ریزاں ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک قصائی بکری کو اس نے لٹایا ہوا ہے اور بکری کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے۔ آپ نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بس آپ کے نظروں کے سامنے واقعات کربلا گھوم گئے اور آپ جو ہے وہ رونے لگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے اس قصاص سے کہا کہ بھائی، اس بکری کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے اسے کچھ کھلایا پلایا بھی تھا، کوئی دانا پانی دیا تھا؟ تو قصاص کہتا ہے حضور، میں نے اس بکری کو ذبح کرنے سے پہلے 3 دن تک دانا بھی کھلایا، 3 دن تک پانی بھی پلایا، 3 دن تک کھا پی کے جب یہ سیر ہو گئی ہے تو آج میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں افسوس کہ تو نے تو اس بکری کو 3 دن تک پانی پلایا، 3 دن تک کھانا کھلایا، لیکن میرے باپ حسین بن علی کو ظالموں نے 3 دن تک کھانا بند کر دیا، 3 دن تک پانی بند کر دیا۔ ارے تو اس کے اس گلے پر چھری چلا رہا ہے کہ جس پر شاید کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ ارے میرے بابا جان حسین بن علی کی شان یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی گردن پر یہاں اپنے لب رکھ کر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اے قصاب سن، جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی کی گردن پر زبان اور بوسے رکھ کر، زبان اور اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا کرتے تھے، ظالموں نے اسی جگہ پر خنجر چلا کر میرے باپ حسین بن علی کو ذبح کر دیا۔ تو نے تو اس بکری کو صرف ذبح کیا ہے، اس کی گردن کو الگ نہیں کیا، لیکن میرے باپ حسین بن علی کو ظالموں نے اس طرح سے ذبح کیا کہ ان کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ ایسا ظلم کیا، لیکن سلام ہو حسین بن علی پر کہ جنہوں نے خون کے آخری قطرے تک باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ باطل قوتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اور اسی کو شہنشاہ ولایت ہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے کچھ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نامداد دست در دست یزید، ہم آپ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا کلام ہے۔ خواجہ غریب نواز نے
جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ جب جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی لٹا پٹا قافلہ، تو قبیلہ بنو ثقیف کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مختار ثقفی۔ تو وہ جو ہے وہ شہدائے کربلا علیہ الرحمن کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی میدان کربلا میں خاندان نبوت پہ ظلم و ستم کیا ہے، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو عالم اسلام میں غصہ تو پھیل ہی چکا تھا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، 1,00,000 افراد کا لشکر بن گیا، 1,00,000 افراد کا لشکر بن گیا۔ مختار ثقفی آتا ہے، آ کر جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ حضور آپ اس لشکر کی کمان کریں اور ہم نکلتے ہیں، اور نکل کر ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاندان نبوت میں اب کوئی مرد باقی نہیں بچا، ایک میں واحد مرد، سارے مردوں بچوں کو ظالموں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ اب میرے اوپر میرے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اب ساری عورتیں اور بچیاں ہی بچی، اب مجھے ان کو دیکھنا ہے، لہذا میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ المنتقم، اللہ سب سے بہترین انتقام لینے والا ہے، وہی میری طرف سے انتقام لے گا، لہذا میں تمہارے اس لشکر کی کمان نہیں کر سکتا۔ تو مختار ثقفی کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو میں خود ہی لشکر لے کر نکلتا ہوں۔ مختار ثقفی 1,00,000 افراد کا لشکر لے کر کے نکلا، اور اس نے چن چن کر یزیدیوں کو مارا، چن چن کر یزیدیوں کو قتل کیا۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد 45,000 تھی، وہ 45,000 جو تھے وہ 100-150 افراد کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ تو اس نے 45,000 نہیں بلکہ 50,000 سے بھی زیادہ یزیدیوں کو تہو کیا۔ جو بھی ان یزیدیوں کو پناہ دیتا تھا یہ ان کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ الغرض یہ کہ مختار ثقفی، اس کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے، اور اس نے قاتلان حسین سے جو ہے وہ بڑا بدلہ لیا، اور جن لوگوں نے مال و دولت کی لالچ میں، گورنری اور شہر کی عمارت کی لالچ میں اتنا بڑا ظلم کیا، 1 سال 1.5 سال کے اندر ان کی زندگی ختم ہو گئی، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں آخری میں عرض کرتا ہوں، اور گزشتہ بیان میں نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی کے درمیان ہونے والی صلح کا واقعہ بیان کیا تھا۔ امام زین العابدین بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے، تو امام حسین نے گویا اپنے اس چھوٹے سے بچے امام زین العابدین کی بچپن میں ہی تربیت فرما دی تھی۔ اب اس تربیت کا آپ ظہور دیکھیں کہ کیسے ہوا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کر کے شام لے جایا جا رہا تو ایک بدو تھا کہ جس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اونٹ کے کجاوے میں باندھ دیا تھا، اور اس کا مقطع نظر یہی تھا کہ یزید کے دربار میں پیش کروں گا اور بہت زیادہ مال و دولت انعام میں ملے گا۔ جب یہ قافلہ اسیران کربلا کا پہنچتا ہے دمشق، تو اس نے یزید کے دربار میں امام زین العابدین کو پیش کر دیا، اور اس کو بہت سارا مال و دولت بھی مل گیا، انعام بھی مل گیا۔ لیکن جب مختار ثقفی نے خروج کیا تو اب یزیدیوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جان بچائے بچائے پھرتے تھے، کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تھی، کوئی پناہ نہیں دیتا تھا، جنگلوں میں بیابانوں میں اپنی جان کو بچائے بچائے یہ مارے مارے پھرتے تھے۔ تو انہی میں یہ بدو بھی تھا کہ جس نے امام زین العابدین کو قید کیا تھا۔ کوئی رشتہ دار اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، جو اس کو سونا چاندی ملا تھا وہ اپنے سینے سے لگائے لگائے جنگلوں بیابانوں میں بھوکا پیاسا مارا مارا پھرتا رہتا تھا، کیا کھائے؟
सोना खाए, चांदी खाए, क्या खाए? जंगल के जो है वो जड़ी बूटियां जानवर खा खा के अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अलगरज ये कि इसकी जिंदगी इसके ऊपर तंग हो गई। फिर आखिर इस बंधु ने ये सोचा कि जिन पर जुल्म किया है उन्हीं के पास चला जाता हूँ और उन्हीं के पास जा करके उनसे उनके सामने अपने आप को पेश कर देता हूँ। अब उनकी मर्जी, चाहे वो जो मुझे सजा दे, कम से कम मुख्तार सख्ती और उसके लश्करियों के हाथों दर्दनाक मौत से तो बच जाऊंगा। तो ये छुपता छुपाता बंधु जो है वो मदीने आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में उस वक्त दर्स दे रहे थे, लोग जमा थे। अब ये बंधु जो है वो बिल्कुल सामने आकर के बैठ गया और अपना सर जो है ऊंचा करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिखाने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको देखा और देखकर इधर उधर मुंह फेर लिया। जब दर्स खत्म हो गया, सब लोग मुलाकात करके जाने लगे तो ये बंधु आया और आकर कहने लगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपका मेहमान हूँ, बड़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खातिब को बुलाया और कहा कि इसको मेहमान खाने में लेके जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दो, नहाने के लिए गर्म पानी दो, खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना दो और इसके लिए बिस्तर लगाओ, एक अलग कमरे का इंतजाम करो ताकि ये वहां पर आराम करे। अब जनाब इसके लिए कपड़े, नहाने के लिए गर्म पानी, खाना, अलग कमरा, बिस्तर, सारा चीजें जो है वो मुहैया कर दी। पूरी रात इसने वहां आराम किया। अगले दिन फजर की नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाश्ता बनवाया और खुद अपने हाथों से लेकर के नाश्ता मेहमान खाने में आते हैं और उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं कि जहां पर ये बंधु मौजूद था। आप दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाते हैं, वो बंधु दरवाजा खोलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमरे में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर कहते हैं कि भाई तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अल्लाह अकबर। कहते हैं भाई तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुझे भूख लगी होगी, तेरे लिए नाश्ता लेकर के आया हूँ। वो बंधु कहने लगा कि हुजूर शायद आपने मुझको पहचाना नहीं है। क्या कहता है? कहता है कि हुजूर शायद आपने मुझको पहचाना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अरे मैं तो पहली नजर में तुझे पहचान गया था, तू वही है जिसने मैदान करबला में मुझे गिरफ्तार किया था, मेरे हाथों और पांव को बांध करके मुझे ऊंट के कजावे में बंद कर दिया था, सारे रास्ते मुझ पर सख्तियां की और यजीद के दरबार में मुझे पेश करके तूने बड़ा सोना चांदी हासिल किया था। मैं तो पहली नजर में तुझे पहचान गया था कि तू वही है। कहता है हुजूर मैंने तो आप पर इतना जुल्म सितम किया, आपको इतना सताया, आपने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, आपने फरमाया तेरा सलूक तेरे साथ है, लेकिन हम तो खानदान नबूवत में से हैं, हम तो खानदान रिसालत में से हैं। हमारी ये शान नहीं है कि किसी की बुराई का बदला हम बुराई से दें, हमारी शान ये है कि हम हर शख्स की बुराई का बदला अपनी भलाई से दे दें। हमारी शान ये है कि कोई हमारे साथ बुराई भी करता है तो हम उसकी बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं। कहता है हुजूर बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं इस काबिल तो नहीं हुई कि आप मुझे मुआफ करें, लेकिन ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप अगर मुझे मुआफ कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या इरशाद फरमाते हैं, सुनिए। ये वही तरबियत है जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे की की। जब उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दे तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सुन मेरे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में दूसरों की गलतियों को माफ करेगा क़यामत वाले दिन रब करीम भी उसकी गलतियों को माफ फरमा देगा। कहते मैं तो अपने रब से मुआफी का तलबगार हूँ, जहाँ मैंने मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ किया इस उम्मीद पर कि मेरा रब भी मुझे माफ फरमा देगा। ये है शान खानदान अहले नबूवत की, ये शान है जनाब आइम्मा अहले बैत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते गौर कीजिए कि किसी की गलती को मुआफ कर देना ये कोई मामूली नीति नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप सोचे
کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، یہ نہ کوئی معمولی کام ہے نہ چھوٹی نیکی، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان رشک کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، تو کیسے خوش نصیب ہوں گے، کتنی بڑی نیکی کی ہوگی، کیا عبادت کی ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے یہ اعلان ہوگا اور بغیر کسی حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو معاف کر دینا، اور یہی ہم کو خاندان اہل نبوت نے سکھایا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔